اب ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 7 کی ورڈ ٹو ورڈ اردو ٹرانسلیشن کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم، مہر لگا دی، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر یا پر، قلوبی دلوں پر، ہم ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر یا اوپر، سمعی کانوں پر، ہم ان کے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصاری آنکھوں نگاہوں، ہم ان کی، وعلی ابصارہم اور ان کی نگاہوں پر، غشاوۃ بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، غشاوۃ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، لا کا ترجمہ لیے ہم کا ان کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، وَلَهُمْ عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب پڑھتے ہیں آیت نمبر 7۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آیت نمبر 6 کی جب ہم نے ڈیٹیل کی، میں نے آپ کو بتایا کہ آیت نمبر 7 میں ایسے کفار کی جو ہے نا خصائل اور ان کی عادات اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ان کے ضمیر کس قدر مردہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر بھاری پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں اس کو ہم دوسری طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ دیکھو کافروں کے دلوں پہ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پہ بھی بھاری پردے ڈال دیے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر لیا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے جیسے ہم اس کو غلط سوچیں، بلکہ بات اس طرح ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوتی ہے، وہ حق کی تلاش کرتا ہے۔ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کو بڑا ماننا ہے، اس نے کسی نہ کسی کی عبادت کرنی ہے، اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے ایک جو بہت بڑی ہے، اور جو سب کچھ دینے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس فطرت کو اگر انسان جھٹلا دے اور اپنی آنکھوں کے سامنے حق کو دیکھ لے اور پھر اس پر ایمان نہ لائے، اپنے کانوں کے ساتھ حق کے چرچے بھی سن لے اور حق بات کو بھی سن لے، لیکن پھر بھی اس طرح کا اظہار کرے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں، اور آنکھوں سے دیکھ بھی لے تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی آنکھیں بند ہیں، اس نے حق بات کو دیکھا ہی نہیں، اور دل ایسے ہیں جیسے دل نے اس کا یقین ہی نہیں کیا، اس کو جاننا ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کی جو ہے نا دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور مہر لگائی کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے جو مہر لگائی ہے اس پر بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے لگائی ہے۔ انہوں نے پہلے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کے اندر فطرت رکھ دی، وہ نیچرلی طور پہ حق کی تلاش میں رہتا ہے۔ بہت سے نو مسلم آپ دیکھیں گے کہ جو نیو مسلم ہوتے ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایک تڑپ تھی کہ کوئی تو ہے ایسا جو صحیح رب ہے، ہم اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ بہت سے عیسائی جب مسلمان ہوتے ہیں تو یہ بات بتاتے ہیں، ہندو بتاتے ہیں کہ ہمارے دل کو تسلی نہیں تھی، مندروں کی گھنٹیوں میں ہمیں سکون نہیں آتا تھا، اور عیسائی کہتے ہیں چرچ کی گھنٹیوں میں ہمیں کوئی سکون نہیں ملتا تھا، ہم کہتے تھے کہیں تو ایسا ہے جو صحیح سکون ہو، جو دل کو سکون دے، جو آنکھوں کو ٹھنڈک دے، جو روح تک کو سکون دے، تو وہ کس میں ہوگا؟ وہ تلاش کرتے تھے۔ یہ ایک فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، تو فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ نے جو ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے لگائی ہے، کہ انہوں نے جو اپنے اندر کی فطرت کو، جو ایک نیچر ہے انسان حق کی تلاش میں رہتا ہے، اس کو جھٹلا دیا، اپنے ضمیر کو، یعنی ان کا اندر جو ضمیر تھا اس کو ہی انہوں نے مردہ کر دیا۔ تو اس کو مردہ کرنے کے بعد جب انہوں نے حق کو تلاش نہیں کیا، انہوں نے بالکل اپنے ضمیر کو مار ہی دیا، تو ایسے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے اعمال کو دیکھتے ہوئے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے مہر نہیں لگائی، ان کے اعمال ایسے تھے کہ وہ حق کو تلاش ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور کفار مکہ کا بھی یہی حال تھا۔ آج کے بہت سے کافر جو ہیں وہ بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دیکھتے ہیں، جو ایسی آثار دیکھتے ہیں، آثار قدیمہ مختلف انبیاء کے دور کے، مختلف قوموں کے، تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں ادھر ہی وہی آثار وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان کو نہیں آتی ہدایت، کیونکہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار بھی تو دیکھا کرتے تھے نا، دیکھتے تھے کہ اسلام بڑھ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، اسلام کے پروانے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اسلام کی شمع پر، وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ وہ دیکھ رہے تھے کہ جب کسی کے دل میں ایک بار اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت اور اسلام کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ جسم کے ٹکڑے تو کروا لیتا ہے، لیکن وہ اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ یہ سارا کچھ وہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہود و نصارہ جو تھے ان کی تو باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نشانیاں بھی لکھی ہوئی تھی کہ کھجوروں کی زمین پہ وہ پیغمبر آئے گا، اور جب وہ آئے تو تم اپنی کتاب چھوڑ کے اس کی کتاب کو پکڑ لینا اور اس پر ایمان لے آنا۔ تو یہ سارا حق ان کے سامنے تھا، لیکن اس حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ وہ نبی بھی آ گیا کھجوروں کی زمین پر، اس نبی کے ماننے والے، اور ان کی نشانیاں بھی دیکھ لی کہ وہ گلیوں میں شور و غل نہیں مچاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی ان کی کتابوں میں، ان کی پانچیں ان کے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خصوصیات تھیں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی پھر بھی نہیں مانے۔ اسی طرح کفار کا حال تھا، کافر بھی دیکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب گھاٹی میں محصور رہے اپنی فیملی سمیت۔ تو تب کیا ہوا؟ کعبہ کی دیوار پر جو عہد نامہ لٹکایا گیا تھا اس پر صرف رسول اللہ باقی رہ گیا۔ تو پتہ چل گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ لکھا رہ گیا، اور ان کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن انہوں نے دیکھ کر بھی اس بات کو جھٹلا دیا۔ باقی سارے پیج کے اوپر جو لکھا ہوتا اس کو گھن لگ گیا، وہ خراب ہو گیا، لیکن محمد رسول اللہ اوپر رہ گیا۔ پتہ چل گیا محمد اللہ کے رسول ہیں، آنکھوں سے دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بڑھتی ہوئی شان کو، اور بڑھتے ہوئے اسلام کو فتح حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کو، اور اسلام کی بڑھتی ہوئی زمین کو، اسلام کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے آنکھوں کے اوپر بھاری پردے ڈال دیے، حق کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر بھاری پردے ڈال دیے، اس وجہ سے کہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں، اور پھر ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ کانوں سے حق کو سن رہے ہیں لیکن اس پر یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ یہ نہ تو شاعری ہے، یہ نہ تو قصے کہانیاں ہے، یہ کوئی بھی ایسا کلام نہیں ہے جو بیہودہ ہو، یہ کوئی نئی ہی چیز ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی ہستی کی طرف سے نازل کردہ ہے، سننے کے بعد بھی اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسے لوگوں کے کانوں پر اللہ نے مہر لگائی، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر، جن کے دل حق بات کو سن کر دیکھ کر تسلیم کرنا گوارا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ اور ایسے ہی کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس وجہ سے بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے،
دیکھیں چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ جب ایک انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چمکا دیتے ہیں، اس کا دل چمک جاتا ہے، یعنی وہ نشان جو ہے کالا نقطہ لگا تھا، جو ایک ڈاٹ لگ گیا تھا، اسپاٹ لگ گیا تھا، وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ کرتا ہے تو پھر وہ اسپاٹ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ کرتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور باز آ جائے، وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے اور ہر دفعہ ایک نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہی حال ان کفار کا ہے جن کے دلوں پر مہر لگی۔ اسی طرح یہی تو مہر ہے، ایک نقطہ لگا، پھر گناہ کیا، پھر نہیں مانا، پھر نقطہ لگا، پھر نہیں مانا، پھر نقطہ لگا، اور پھر یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو گیا۔ اور یہی وہ زنگ ہے جو دلوں کو لگتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ زنگ ان کے دلوں پر چھا گیا ہے، ان کے دلوں پر اس وجہ سے مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو وہ کماتے ہیں، ان کی کمائی ان کے دلوں پر زنگ بن کر چھا گئی ہے۔ لفظ غشاوتن ہے، غشاوتن کے اوپر جو تا ہے، تا کے اوپر ایک تنوین ہے، غشاوتن میں ایک تا ہے، تا کے اوپر تنوین جو ہے وہ تعظیم کی ہے، یعنی اس کے تا کے اوپر جو تنوین ہے اس کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ بھاری پردہ ہے۔ تعظیم کہتے ہیں اس کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، غشاوتن بھاری پردہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف کر دے، قرآن کو ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور بہار بنا دے، اور اللہ تعالی ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو حق بات سن کر تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالی ہمیں کافروں کے اعمال سے بچا کر رکھے۔